بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم زندگی کی حقیقت پر غور کریں تو ہمیں اللہ کی عبادت پر صرف غور ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اچھے کاموں کا راستہ بتلاتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے لیے عبادت خداوندی پہلا زینہ ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اللہ کی خوشنودی اور مرضی حاصل کرنے میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عبادت کرنے والے بندے یا عابد بندے میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ ان خوبیوں میں سے چند یہ ہیں کہ ایسا زہد و تقوی جو اسے حرام چیزوں سے روکتا ہے، ایسا خوف خدا جو گریہ و بکا سے دن بدن بڑھتا جائے، اور یہ کہ وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے وسیع مفہوم میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ بھی شامل ہے۔ اسی کو جانیے بندہ خدائے بندہ پرور کا، جو بندہ اس کے بندوں سے خدا بن کر نہیں ملتا۔ عبادت الہی جہاں اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، وہاں عبادت گزار کے لیے بھی سکون کا سامان ہے، اس کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ عبادت ایک ایسا اچھا عمل ہے جو بہت سے دوسرے اچھے کاموں کو جنم دیتا ہے، یعنی جہاں عبادت ہوگی وہاں خیر ہی خیر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبادت کے بارے میں فرمایا کہ عبادت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ہیں اسے اپنا نہ جانے، کیونکہ بندوں کی اپنی چیزیں نہیں ہوتی، وہ تمام مال کو اللہ کا مال سمجھتے ہیں اور اسے وہاں پر خرچ کرتے ہیں جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اب اگر انسان رزق کماتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے، کوئی کاروبار انجام دیتا ہے، خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے، غرض یہ کہ ہر کام کو اس طرح انجام دے کہ اللہ نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ میں اللہ کی عبادت صرف اس کے ثواب کی غرض سے کروں، کیونکہ میں معاذ اللہ لالچی افراد میں شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی ان کو لالچ تو عمل پر تبھی کرنے پہ آمادہ کرے گی جب وہ یقیناً ایسا محسوس نہ کریں کہ وہ لالچی ہیں۔ مجھے یہ بھی ناگوار گزرتا ہے کہ میں اس کے عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کروں، کیونکہ پھر میں ایسے غلام کی طرح ہو جاؤں گا کہ جو اگر آقا کا خوف نہ ہو تو وہ کام نہ کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، پھر آپ اللہ کی عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر انعام اور نعمتیں نازل کرنے اور احسان کرنے کی وجہ سے اس کا مستحق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ حضرت علی بن الحسین کو زین العابدین، سید الساجدین اور سید سجاد بھی کہتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کہلاتا ہے۔ اس میں اتنی پر اثر دعائیں موجود ہیں جو ہم سب کو دعا کا قرینہ
اور سلیقہ بتلاتی ہیں۔ جناب سید سجاد نے جو بھی وقت گزارا اس میں اپنے معبود کے ساتھ دعا کی شکل میں مخاطب رہے، گویا دعا کو عبادت کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت عبد اور معبود کے درمیان تعلق کو قائم رکھتی ہے۔ یہی احساس در حقیقت روح عبادت ہے، مزاج عبادت ہے اور مقصد عبادت ہے، اور یہی وہ احساس ہے جس کے ذریعے ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عبادت کے عمل کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔ آمین۔